ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنیک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ آج کی رات شب عاشور کہلاتی ہے۔ آج کی رات انتہائی قیامت کی رات ہے۔ آج کی رات امام نے اپنے تمام جانثار صحابیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے میرے بابا نے ایک خطبہ پڑھا، پھر ارشاد فرمایا، اے میرے وفادار صحابیوں، تم جانتے ہو کہ کل کا دن قربانیوں کا دن ہے۔ یہ یزیدی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے۔ تم لوگوں کو اختیار ہے کہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ میں تم سب کی گردنوں سے بیعت ہٹائے لیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو لو میں شمع بجھائے دیتا ہوں، جدھر چاہو چلے جاؤ۔ حسین کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ امام مظلوم کربلا کا یہ حسرتناک فقرہ کہنا تھا کہ اصحاب نے تلواریں بے نیام کر لی اور ان کی دھاروں کو اپنی اپنی گردنوں پر رکھ لیا، اور آنکھوں سے جوش وفاداری کے آنسو گرنے لگے، اور کہا، آقا ہماری وفا کا اتنا سخت امتحان نہ لیجیے۔ خدا کی قسم، آپ بس ذرا سا اشارہ کر دیے، ابھی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ مولا، ہم حقیر ایک بار کیا 70,000 بار آپ پر جان قربان کریں گے۔ اگر ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کے مبارک قدموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن علیہ السلام کو ملے۔ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور خیموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، اے اون محمد، ماں سب سے پہلے تمہارے لاشیں دیکھے گی۔ اے اون محمد، دیکھو، میدان کربلا میں جانے سے کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے کا پردہ گرا دیا، دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو چراغ کی روشنی میں اپنے جوان فرزند کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے علی اکبر، ماں آج تیرا یہ چہرہ اور دیکھ لے، کل چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ حسین آگے بڑھے، تیسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنے لال کو آغوش میں لیے کہہ رہی ہے، اے میرے لال اصغر، آج اور ماں کی آغوش میں سو رہو، کل تو گہوارہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا قیامت کی رات تھی۔ غرض کی صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک لاشیں آنا شروع ہو گیا۔ کبھی اصحاب کے لاشیں آئے، کبھی جوانان بنی ہاشم کے لاشیں آئے۔ جب کوئی نہ بچا تو امام کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے؟ راوی کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ بلند ہوئی تو بیمار کربلا نے غش سے آنکھیں کھولی اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر میدان کربلا کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر جناب زینب نے بڑھتے ہوئے اس بہادر کو روکا اور کہا، اے سید سجاد، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، جانے دیجیے، میرے بابا میدان میں تنہا ہے اور اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔
اب برداشت نہیں ہوتا، میں اپنی جان اپنے مظلوم باپ پر نثار کر دوں۔ یہ کہہ کر خیمے کا پردہ ہٹایا اور میدان کی طرف چل دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر اپنے بیمار بیٹے پر پڑی تو بے چین ہو گئے۔ وہیں سے پکار کر کہا، بہن زینب، سید سجاد کو روک لو، یہ میرے بعد حجت خدا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر پڑ جائے اور زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ شہزادی زینب نے سید سجاد کو روکا اور واپس خیمہ حسینی میں لائیں۔ اس کے بعد سید سجاد پر بیماری طاری ہو گئی اور انہیں غش آ گیا۔ دوسرا استغاثہ کا اثر 6 ماہ کے بچے پیاسے ننھے علی اصغر پر ہوا۔ ابھی امام کا استغاثہ ختم نہ ہوا تھا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا کہ خیام اہل بیت میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، بہن زینب، کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا ہے؟ جناب زینب نے کہا، نہیں بھیا، آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، زینب لاؤ، میرے بچے کو لاؤ، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا تو ماں ام رباب نے تڑپ کر کہا، دھوپ بہت تیز ہے، میرے بچے پر ابا کا سایہ کر لیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچے پر ابا کا سایہ کیا اور علی اصغر کی آستینوں کو پلٹ دیا۔ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، پلٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ آقا حسین علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے، آواز دی، اے فوج جفاکار، تمہاری نظر میں اگر میں خطا کار ہوں، مگر اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے۔ یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم خود ہی آ کر اسے پانی پلا دو۔ امام حسین علیہ السلام کا وقت امتحان تھا کہ اسی ریگے تپا پر اپنے پیاسے بچے کو لٹا دیا اور کہا، اے علی اصغر، اس فوج ستم کو اپنی پیاس کا احساس کرا دو۔ علی اصغر نے حکم امام پاتے ہی اپنی سوکھی ہوئی زبان کو باہر نکال دیا اور ہونٹوں پر پھرانا شروع کر دیا۔ بس کیا تھا، فوج میں تلا تم مچ گیا۔ ابن سعد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور حرملہ بن کاہل ازدی سے کہتا ہے کہ کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس اس ظالم نے تیر کو کمان میں ڈالا اور جیسے ہی تیر کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ ایک دم سے تیر کمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور پھر دوبارہ اس ملعون نے تیر کو ڈالنا چاہا اور چاہا کہ تیر کو کمان سے چھوڑ دیں، پھر ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا۔ حرملہ کا یہ حال دیکھ کر ظالم حسین بن نمیر نے کہا، حرملہ تو دنیا کا مشہور تیر انداز ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ حرملہ نے کہا، میں جب بھی گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو درمیان میں رسول خدا کو فریادی پاتا ہوں اور کہتے ہیں، اے حرملہ، 3 بھال کا تیر اور ننھا سا گلا۔ ناظرین، 3 بھال کا تیر بڑے جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کسی بڑے جانور کو نہر کیا جاتا تھا، اس 3 بھال کے تیر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کسی جانور کو لٹا کر گلے پر چھری چلائی جاتی ہے تو اسے ذبح کہتے ہیں، اور جب کسی بڑے جانور کو دور سے کھڑے کھڑے نشانہ لے کر مارا جاتا ہے تو اسے نہر کرنا کہتے ہیں۔ حسین نے بڑھ کر اپنے بچے کو آغوش میں اٹھا لیا۔ تیر آ کر گلوے علی اصغر سے ہوتا ہوا بازوئے حضرت امام حسین علیہ السلام میں لگا۔ حسین نے تیر کو نکالا۔ ذرا محسوس کیجئے، جب علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے نیزہ نکالا ہوگا تو ہاتھ آزاد تھے، مگر اس وقت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ننھے سے علی اصغر ہے۔ کس طرح گلوے علی اصغر سے تیر کو نکالا ہوگا؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ علی اصغر کے گلے سے خون نکلا کہ امام نے چلو میں لیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز آئی، مولا، اگر ایک قطرہ بھی خون ناحق زمین پر آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ بھی زمین پر نہ اگے گا۔ آسمان پر پھینکنا چاہا تو ندا آئی، قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ تو جو آج زمین سے اناج اگ رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ننھے علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ ہے۔
بس ایک باپ کی بے بسی کی اپنے پیاسے بچے کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا، نانا میں اسی طرح محشر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین بچے کو لے کر خیمے تک چلے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین 7 بار آگے بڑھتے ہیں اور 7 بار پیچھے ہٹتے ہیں، پھر مدینے کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، اے میرے شیعوں، کاش کہ تم روز عاشورہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیوں کر پانی مانگتا ہوں اور جواب میں گلا چھیدا جاتا ہے۔ حسین در خیمہ پر آئے، آواز دی، رباب آؤ، اپنے بچے کو آ کر لے جاؤ۔ ماں سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آ گئی اور کہا، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب آئیں، بچے کا چھدا ہوا گلا دیکھا، کہا، میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جناب رباب اپنے ننھے سے بچے کے گلے کا خون صاف کرتی جاتی ہیں اور اس کے خشک لبوں پر بوسے دیتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے علی اصغر، تیری کم سنی پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ امام نے کہا، رباب اس عظیم مصیبت پر صبر کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب مظلوم کربلا نے جناب رباب کا یہ حال دیکھا تو علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، تلوار سے ایک قبر کھودی، قبر میں علی اصغر علیہ السلام کو لٹایا۔ علی اصغر علیہ السلام کی قبر تیار ہوئی۔ قبر علی اصغر پر امام حسین علیہ السلام اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر پر گریہ کر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی سلام کرنے کی آواز آئی۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، بھائی تو کون ہے جو عالم بے کسی میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مجھے حسین سے ملنا ہے۔ اے بھائی تو مجھے ان کا پتہ بتا دے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بے بسی کا یہ عالم تھا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ آقا نے سر جھکا کے کہا، میں حسین ہوں۔ آنے والے نے کہا کہ مولا میں قاصد صغرا ہوں، آپ کی بیٹی در پر بیٹھی آپ سب کا انتظار کیا کرتی ہے۔ مولا اس نے مجھے خط دیا ہے۔ امام نے خط کو لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں کیا تھا؟ شکایتیں ہی شکایتیں۔ کہیں بابا کو پوچھا، کہیں علی اکبر کو پوچھا، چچا عباس کو پوچھا۔ حسین فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا خط لے کر ایک لاشے پر گئے، کہا، علی اکبر دیکھو فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے۔ اس نے پوچھا، اے بھیا وعدہ کر کے گئے تھے، کب لینے آؤ گے؟ بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ کبھی کمسن لاشے پر، کبھی عباس کے لاشے پر گئے۔ فاطمہ صغرا کا خط سننا، مقتل سے لوٹ کر خیمے کی جانب آئے، کیا دیکھا کہ قاصد صغرا خیمے کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اور اب جو امام نے دیکھا، اے قاصد کیا کرتا ہے، میری زندگی میں ان خیموں کی جانب نہ دیکھ۔ قاصد نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا، مولا ارادہ غلط نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا، قاصد جب میرے بابا میرا خط سنائے تو خیموں کی جانب دیکھنا، ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آ جائے گا۔ اے قاصد میری جانب سے اسے پیار کر لینا۔ مگر مولا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام نے کہا، آ قاصد میں تجھے اس بچے کے پاس لے چلوں۔ امام قاصد کو لے کر گئے، ایک ننھی سی قبر پر رک گئے، کہا، قاصد یہی وہ بچے کی قبر ہے۔ قاصد سر کو جھکا کر بیٹھ گیا، کہا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ امام نے کہا، قاصد اب تو یہاں سے جلدی چلا جا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں یہاں قیامت برپا ہونے والی ہے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دور پر بھی نہ پہنچا تھا کہ زمین کربلا ہلنے لگی۔ قاصد گھبرا گیا، یہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک آواز کانوں میں ٹکرائی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ قاصد گھوڑے سے زمین پر آیا، خاک پر بیٹھ گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، اے صغرا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، اب بابا کو یاد نہ کرنا۔ ناظرین، حسین نے علی اصغر کو قبر میں دفن کیا تھا تاکہ میرا بچہ محفوظ رہے، اس کے سر و تن میں جدائی نہ ہو۔ مگر 11 محرم کو جب قافلہ اسیر ہو کر چلا
तो सरों की गिनती की गई, एक सर कम निकला। किसी ने कहा, जब कोई नहीं बचा था तो हुसैन एक बच्चे को लेकर आए थे, उसका सर नहीं आया। पिसरे साद ने हुक्म दिया कि सर को तलाश करो। हुसैन ने उस बच्चे को दफन किया होगा। जहाँ पर नर्म ज़मीन देखना, नेज़ा चुभो देना। मलूनों ने हाथों में नेज़ा लेकर उस कब्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जहाँ नर्म ज़मीन देखते वहीं नेज़ा चुभो देते। उम्मे रबाब ये मंजर देख रही थी। कहा, परवरदिगार, मेरे बच्चे की खैर हो। उसी दौरान अशकिया एक बुलंदी पर पहुँचे और नेज़े को ज़मीन में चुभोया। अब जो नेज़ा चुभोया तो एक नन्हा सा लाशा नेज़े में उलझ कर निकल आया। रबाब ने दिल थाम लिया। माँ ने वो मंजर देखा जो बयान नहीं किया जा सकता। अली असगर के सरो तन में जुदाई की गई, सर नो के नेज़ा पर बुलंद किया गया। लाशा तड़प रहा है शहे मशरक़ैन का, ये जुल्म और नन्हा सा बच्चा हुसैन का। या हुसैन, या हुसैन। नस्तो सैन दीपनास्तो सैन सरदार दिनादार दस्त दर दस्त